الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اپنے ناظرین کے لیے قرآن پاک کا ایک واقعہ، یعنی قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے جس کا پس منظر کچھ یوں بنتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جس کا نام کچھ یوں بیان کیا ہے، دوڑنے والا پتھر۔ دوڑنے یعنی بھاگنے والا پتھر۔ اس معجزے کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور اس معجزے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ اور ایک بات سن لیں، اگر جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکیں۔ اس معجزے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک پتھر تھا، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا، یعنی چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں جھولتا رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے ثابت ہیں، جن میں سے ایک معجزہ ہم آج بیان کریں گے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ کچھ اس طرح ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کے دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ کچھ یوں ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اس فرد اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہبند کا اس قدر اعلان کیا، اس تہمت کا اس قدر اعلان کیا اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا یعنی بات پھیلنے لگی، مگر وہ تہمت کی سوزش کا یعنی تکلیف کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے، یعنی اس تہمت کی وجہ سے آپ بڑے تکلیف اور اذیت میں پڑ گئے۔
خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق و عالم کو کب اور کیوں کر کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی کو ظاہر کر دینے کا ایسا ذریعہ فرمایا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈا یعنی جو بات انہوں نے تہمت لگائی ہے اس کو پھیلانے کی، ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالمتاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ یعنی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے ذریعے سے آپ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، آپ کو قلب نازک پر جو رنج و عالم آیا تھا وہ اس طریقے سے ختم ہوا کہ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے دور دراز پہاڑوں کے بیچ میں غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ نے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچ گیا تو وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے، یعنی تیز دوڑنے لگا، یعنی پتھر وہاں سے دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اور صوبی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے۔ یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس جسم پر، مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، واللہ ما بموسیٰ من بأس، یعنی خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر جھولے میں رکھ دیا۔ اس واقعے کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بری فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ یہ واقعہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے۔
پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کا آیت نمبر ہے 69۔ یہ سورہ احزاب کی آخری رکوع میں واقع موجود ہے۔ یعنی اس جو آیت کو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس آیت کا پس منظر جو آپ کو بیان کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے ان کو تکالیف دی گئی اور ان کو کس طریقے سے رنج و غم دیا گیا، تو حضرت رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنج و غم کو دور فرما کر اور ان کو ان کے جو برات کا اعلان فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے عیب ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس معجزے سے بہت سارے اسباق ہمارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، صحیح معنوں میں ان پہ عمل کرنے، ان کو جو واقعات ہیں ان کو صحیح معنوں میں سن کے اور صحیح انداز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔